السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں برصغیر پاک و ہند کی ایک مشہور عشقیہ داستان ہیر رانجھا کیا حقیقت اور کیا فسانہ ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تخت ہزارہ کہاں ہے اور بالآخر ہیر رانجھے کی محبت کا کتنا دردناک انجام ہوا۔ یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ لوک رومانوی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ان داستانوں میں ہیر رانجھا کی کہانی نے جو بام عروج حاصل کیا وہ کم ہی کسی رومانوی داستان کو نصیب ہو پایا ہے۔ چند دہائیاں پہلے یہ قصہ دیہاتوں میں لگنے والی شام کی محفلوں کا لازمی جزو ہوا کرتا تھا۔ خوش الحان میراثی شوقیہ گائکی کے شوقین اور پیشہ ور قصہ گو دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور محنت کش مزدوروں کو شام کی کچہریوں میں لہک لہک کر یہ داستان سناتے، جو نظم میں بھی ہوتی اور نثر کی شکل میں بھی۔ وہ زمانے لد گئے جب ایسی محفلیں سجا کرتی تھیں۔ جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی، دنیا کے گولے سے ان خوبصورت روایات کا تو جیسے خاتمہ ہی ہو گیا، اور شام کی محفلیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ہیر رانجھا کی رومانوی داستان کا مرکزی کردار رانجھا دراصل کردار کا نام نہیں بلکہ رانجھا تو اس کی قومیت تھی، اور اس کا نام تو مرزا مراد بخش عرف میاں رانجھا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا ادراک انہیں نہیں ہے کہ رانجھا کے آبائی گاؤں تخت ہزارہ جاتے ہوئے جب آدمی سیال موڑ کے بعد یکے بعد دیگرے بدر رانجھا مڈ رانجھا کے چھوٹے چھوٹے قصبات سے گزرتا ہے تو جوں جوں تخت ہزارہ کی جانب سفر طے ہوتا ہے، دکانوں کے نام کے ساتھ رانجھا کا نام دم چھلا بڑھتا جاتا ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رانجھے کا آبائی گاؤں تخت ہزارہ سرگودا کے مشرق میں دریائے چناب کے کنارے پر آباد ایک خوبصورت سرسبز اور خوشحال قصبہ ہے۔ یہاں کے اکثر باسی کاشتکاری سے وابستہ ہیں۔ یہاں کی زمین ریتلی، نرم اور انتہائی زرخیز ہے۔ آب و ہوا چاول، گندم، لیموں، مالٹا، آم، بانس اور سبزیوں کی کاشت کے لیے کافی موزوں ہے۔ لیکن تخت ہزارہ کی وجہ شہرت ہیر رانجھا کی وہ رومانی داستان ہے جس پر پاک و ہند میں 20 فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ اس قصے کو نظم و نثر میں بھی کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میاں رانجھا کے آبائی گاؤں میں میاں رانجھا کی کوئی بڑی سی یادگار ہوگی تو آپ لوگ مغالطے میں ہیں۔ اس خیال کے تحت یہاں آنے والوں کو صرف مایوسی ہوتی ہے۔ تخت ہزارہ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب بر لبِ سڑک ایک امام بارگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں میاں رانجھا کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن شاید یہ ایک مفروضہ ہی ہے کیونکہ اس بات کی تصدیق یہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی گاؤں ہے جس کا پرانا نام کھجیاں والا تھا۔ کسی مغل شہنشاہ نے دوران سفر اس جگہ پڑاؤ کیا اور بادشاہ کا تخت یہاں بچھایا گیا، جس کی مناسبت سے اس جگہ کا نام تخت ہزارہ ہو گیا، جو اب تک تخت ہزارہ کے نام سے موسوم چلا آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہیر رانجھا کی اصل داستان کی طرف۔ ہیر رانجھا کی داستان یوں تو کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے، لیکن کہانی کا نفس مضمون میاں رانجھا اور عزت بی بی عرف مائی ہیر سیال کی لازوال محبت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ میاں رانجھا 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے والد کا چہیتا تھا۔ بڑے بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے جو شادی شدہ بھی تھے، جبکہ میاں رانجھا فکر معاش سے بیگانہ، سیر و صحت کا عادی اور بانسری بجانے کا شوقین تھا۔ میاں رانجھا بچپن سے ناز و نام میں پلا تھا، جس نے دکھ نہیں دیکھے تھے
والد کی وفات کے بعد میاں راجہ کی مشکلات کا دور شروع ہوتا ہے، جب بھائی والد کے ترکہ میں سے زمین کا حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ نوبت کھانا پانی بند ہونے تک پہنچ جاتی ہے تو میاں راجہ اپنی کل کائنات، تن کے جوڑے اور بانسری کے ساتھ گاؤں چھوڑتے ہیں اور پھرتے پھراتے ہیر سیال کے گاؤں جا پہنچتے ہیں۔ عزت بی بی عرف مائی ہیر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کے حسن کے چرچے زبانیں زد عام ہیں۔ میاں راجہ پانی گھاٹ پر پانی بھرنے آئی ہیر کو دیکھتے ہی دل و جان سے فریفتہ ہو جاتا ہے اور بے خود ہو کر بانسری بجانے لگتا ہے۔ ہیر اس نووارد اجنبی میاں راجے کی سن گن لیتی ہے، اپنے والد کو قائل کرتی ہے اور میاں راجے کو مال مویشی چرانے کا کام سونپ دیتی ہے۔ اب میاں راجہ مویشی چراتے اور بانسری بجاتے پھرتے ہیں۔ بانسری سے نکلنے والی مدھر سروں نے بالآخر ہیر کا دل مو لیا اور وہ میاں راجے کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار کا جذبہ محسوس کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بعد از اظہار ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن ہیر کا چچا کیدو ہیر راجے کو عند الملاقات دیکھ لیتا ہے۔ کیدو ایک حاسد اور منہ پھٹ انسان ہے جو ان دونوں کی خفیہ محبت کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ہیر راجہ کی محبت کا چرچا عام ہونے کے بعد مزید بدنامی سے بچنے کے لیے ہیر کے والد نے زبردستی ہیر کی شادی اس کے ایک کزن سے کر دی۔ میاں راجہ اپنی ہیر کے بیائے جانے پر سخت دل برداشتہ ہوا۔ اسی صدمے میں گرفتار بغل میں بانسری داہی اور پھر جنگل بیابان میں سرگرداں پھرنے لگا۔ اسی دوران میاں راجے کی ملاقات بابا گورکھ ناتھ سے ہوتی ہے جو جوگیوں کے ایک فرقے کون پھٹا کا بانی کہلاتا ہے۔ گورکھ ناتھ کی تبلیغ سے میاں راجے نے گیروا لباس زیب تن کیا، ہاتھ میں کاسا لیا اور جوگی بن گیا۔ اس نے اپنے کان چھدوائے، دنیا کو خیرباد کہا اور سادھو و سنت کا بیس اوڑھ لیا۔ پھر گاؤں گاؤں نگر نگر پھراتا آخرکار اسی دیہات پہنچ گیا جہاں ہیر بیائی گئی تھی۔ راجہ وہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیر نے بھی اپنے رانجھے کو پہچان لیا۔ رانجھا چوری چھپے ہیر کا دیدار کیا کرتا۔ ہیر اپنی سہیلی اور نند سہتی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی ہے جس کے تحت ہیر کو زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے، جس پر سہتی جو کہ ہیر کی نند ہے کہتی ہے کہ اس سانپ کا زہر نکالنے کے لیے سادھو کو بلوانا ہوگا۔ سادھو کوئی اور نہیں رانجھا ہوتا ہے۔ ہیر اور سادھو کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور یوں رانجھا اور ہیر موقع ملتے ہی گاؤں سے بھاگ جاتے ہیں، مگر دونوں نے خود سے شادی کرنے کے بجائے واپس ہیر کے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو منایا جا سکے۔ ابتدائی طور پر تو ہیر کے والدین کے دل میں بیٹی کی محبت اور ضد غالب آئی، مگر کچھ تکرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی میاں راجے سے کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مگر حاسد کیدو نے عین شادی کے دن زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ رانجھے تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا۔ ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا کر خودکشی کر لی، اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ سامعین، ہیر رانجھا پر ہند و پاک میں بننے والی فلموں اور ڈراموں کی کہانی کچھ تعریف و تبدیل کے ساتھ اسی قصے کے گرد گھومتی ہے۔ ہیر رانجھا پر ماضی میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن وارث شاہ کی ہیر، وارث شاہ نے اس کہانی کو دوام بخشا۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، بلکہ قصہ وارث شاہ نے لوگوں کو عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی سے آگاہی کے لیے خود سے گڑھا۔ قطع نظر اس کے کہ اس مفروضے میں کس قدر صداقت ہے، ایک بات تو طے ہے کہ ہیر وارث شاہ پنجابی ادب کا قیمتی اثاثہ ہے جسے معروف و غیر معروف بہت سے گلوکاروں نے گایا ہے۔
ہیر وارث شاہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا حسین امتزاج ہے۔ ہیر وارث شاہ کی کافیاں شام کی محفلوں اور پنجاب کے ثقافتی میلوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور گائی جاتی ہیں، جن کا تذکرہ آج بھی بڑے بوڑھوں کی دھندلی یادوں میں محفوظ ہے۔ لیکن یہ شاید آخری نسل ہے جو شام کی محفلوں کی زینت بننے والی ان کافیوں کی گونج اپنے سینوں میں لیے راہی ملک عدم ہو رہی ہے۔ اب وہ محفلیں نہیں رہی، وقت کے دھندلکوں میں وارث شاہ کی ہیر وارث دھندالتی جا رہی ہے، ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اب گلوکار ہیر وارث شاہ گانا نہیں چاہتے، ہیر وارث گانے والوں کو جدید گلوکاروں کی طرح ریٹنگ نہیں ملتی۔ یہ سمارٹ دنیا ہے جہاں گلی گلی ہر ہفتے ہونے والا سچا پیار 2 دن میں انجام کو پہنچ کر نئے محبوب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی رومانوی لوک داستانوں کا ذکر چھڑے گا، ہیر رانجھا کی پریم کتھا کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔